ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ درود ایسے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ بات شروع کی جا رہی ہے. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اے میرے حبیب محمد احمد محمود، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیسی مثل بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. علم ترہ پر بحث ہو چکی تھی، گزشتہ رات ضرب و مثل پر بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور آج کی گفتگو مثل بیان کیا کر رہا ہے خدا؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ ہے کیا؟ لا الہ، یہی ہے نا کلمہ طیبہ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ جیسا ہے، وہ کہتے ہیں کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ. اللہ اکبر. یہ میں آگے یہ آنے والی مجالس میں بحث میں آپ کو پتہ چل جائے گا تفاسیر اہل بیت کی روشنی میں کہ یہاں شجرہ طیبہ ہے، شجر نہیں. شجر اور ہوتا ہے. طبیعت انتہائی علیل محسوس کر رہا ہوں میں. صرف آپ کی محبت میں چند جملے کہنے کی کوشش کرنا کہ مجھے تشریح میں لوٹنا نہ پڑے، بس جو انسان ہو وہ وصول کر لینا. شجر اور شجرہ اور. شجر درخت ہوتا ہے، شجرہ خاندان ہوتا ہے. تو اللہ کسی پاک خاندان کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ان جیسا ہے. دیکھیے، جو جانتے ہو سو جانتے ہو، نہیں جانتے سو اب جان لو. جب تشبیہ دی جائے کسی کو کسی شے سے، مشبہ کی عزت بڑھائی جاتی ہے مشبہ بہ کے ساتھ. بھائی فلاں بندے کا جگر شیر کا جگر ہے. اب شیر کی بہادری، تحور، شجاعت تو مسلم ہے، یعنی اس بندے کی شجاعت کو آبرو بخشی جا رہی ہے شیر کی شجاعت سے تشبیہ دے کے. فلاں بندہ حاتم کی طرح سخی ہے، کیونکہ حاتم کی سخاوت مسلم ہے. اس بندے کی عزت بڑھائی جا رہی ہے حاتم سے مثال دے کر.
اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ 14 جیسا ہے، اور جو اللہ اپنے کلمے کو عزت دے 14 کے خاندان سے ان کی حقیقت لڑو اللہ سے، ٹکراؤ توحید سے، کیونکہ جب کہا جائے نا کہ زید شیر جیسا ہے تو زید کو ترقی دے کے شیر تک لایا جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کا خاندان کلمے جیسا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ان جیسا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی جب ترقی کرے تو ان کے خاندان جیسا بنتا ہے، ان کی حقیقت اللہ جانے کیا ہے۔ نقوی صاحب یہ آئین الہی ہے کہ اللہ اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی آبرو بڑھاتا ہے ان کے حوالے سے۔ میں نے علماء سے سنا بچپن میں ابراہیم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے انہو کان صدیقا نبیّا، ابراہیم صدیق نبی تھے، سچے تھے۔ بھئی کتنے سچے؟ کیونکہ جتنی قرآن کی آیت سچی ہوتی ہے اتنے سچے۔ یعنی حضرت ابراہیم کو جب ترقی دی گئی تو وہ قرآن کی ایک آیت سے تلے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ باخدا میں اپنے آپ سے لڑ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اندر کی تپش پڑھواتی ہے، مظاہر نہیں ہے، کوئی حال بھی نہیں۔ ابراہیم ترقی کریں تو آیت سے تلتے ہیں۔ تو عادی ہے فتوے اچھالنے کا، ایک آدھ توحید پہ بھی اچھال دے۔ وہ سورہ زاریات میں اپنے حبیب کی اہل بیت سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ اے آل محمد، مجھے پروردگار ارض و سما کی قسم، میرا قرآن اسی طرح سچا ہے جس طرح تم سچے ہو۔ آیت نہیں، پورا قرآن۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم ایسے سچے ہو جیسے قرآن سچا ہے۔ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جیسے تمہارا نطق سچا ہے ویسے میرا قرآن سچا ہے۔ کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ جیسا، گھبرا تو نہیں رہے ہو؟
ایک آیت پڑھوں سورہ فاطر. کون سا سورہ؟ من کانا یرید العزت فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. فرمایا جسے عزت چاہیے، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، طیب کلمے میری طرف عروج کرتے ہیں، صعود کرتے ہیں، عرش کی جانب پرواز کرتے ہیں. والعمل الصالح یرفع، اور عمل صالح کو میں خود بلندی دیتا ہوں. میں نے بات کی، آپ نے سنی ضرور، غور نہیں کیا. نہیں اس پہ تو ابھی جا ہی نہیں رہا میں. بات تو کلمہ طیبہ کی ہے. اور اس آیت میں اگر ہوتا نا الیہ تصعد الکلمۃ الطیبہ، میں شاید آیت پڑھتا ہی نہ کہ کلمہ طیبہ اس کی طرف عروج کرتا ہے. یہ نہیں کہا. وہ کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب. کلمہ نہیں، کلم جمع کا صیغہ ہے. اور جمع نقوی صاحب کم از کم 3 پہ بولی جاتی ہے. روایت لاہور والوں میں نے پڑھی نہیں ہے. قرآن کی آیت کفر و ایمان کی سرحد کا فیصلہ ہے. یا کافر ہو کے اٹھو یا فیصلہ کر کے اٹھو. لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، ایک کلمہ ہے. اللہ کہتے ہیں الکلم الطیب، جمع کے صیغے کے ساتھ. جمع ہوتی ہے کم از کم 3، تو وہ 3 کلمے ہیں کیا؟ اللہ ترقی کرو گے، کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی 2 ہوئے. یہ 2 کلمے ہیں. 2 کلمتین کا لفظ نہیں آیت میں. الکلم الطیب 3 بنا. جی یہ 2 ہیں، اس کے ساتھ تیسرا ملانا پڑے گا. کسی کا ملا ٹھیک ہے نا. لیکن ظہیر زیدی صاحب یہ میری فراغ دلی ہے. نہ ملا علی کو، مرضی کا ملا، لیکن سوچ کے ملانا. الکلم الطیب پاکیزگی کی دلیل بھی لانا پڑے گی. کلمے 3 چاہیے اسے. 3 ہوں گے تو اوپر جائیں گے. جی 3. مجھے تیسرا علی ولی اللہ ملا. نقوی صاحب، شاگرد بھائی میری سمجھ میں بات ہی نہیں آئی.
اللہ کو 3 کلمے چاہیے. اب میں شیعوں سے خطاب کر رہا ہوں. تم نے تیسرا کلمہ ملایا علی ولی اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرح تیسرا طیبہ اور کوئی ایسا نہیں تھا. کیونکہ طہارت رسالت میں شراکت چاہیے تھی. اور مجھے تو اسی دن سے بھروسہ تھا جس دن مسجد کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند ہو گئے سوائے کون سا شخص ہے تم میں سے جو نہیں جانتا اس حقیقت کو کہ مسجد نبی کی طرف دروازے کھلتے تھے، پھر لوگ اس حالت میں بھی گزر جاتے تھے جس میں گزرنا نہیں چاہیے. جبریل آ گیا، یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے بند کرائیے سارے دروازے. جی حتیٰ کہ رسول کے 2 چچاؤں نے بحث کی، عباس اور حمزہ نے. اور حمزہ تو زیادہ منہ چڑھے تھے کیونکہ عمر کا صرف 2 سال کا فرق. جناب حمزہ صرف 2 سال بڑے ہیں رسول سے. 2 سال کی عمر تو فرق نہیں ہوتا، ہمجولی ہوتا ہے بندہ. رضائی بھائی بھی منہ چڑھے تھے زیادہ. ہے محمد یہ کیا؟ کل کا بچہ ہے علی، اس کا دروازہ چھوڑ دیا. میں رشتے میں بزرگ ہوں تیرا، اور عباس تو ویسے بھی بزرگ ہے، ہمارے بند کروا دیے. کیا گرمی کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے میں نے بند نہیں کیے، علی کا میں نے چھوڑا نہیں. کیا مطلب؟ تمہارے بند بھی اس نے کرائے. یعنی یہ آپ جانتے ہیں صحابہ نے، رسول کے سسرالی رشتہ داروں نے ایک روزن رکھنے کی اجازت دی. فرمایا انگوٹھی کے برابر سوراخ کی اجازت بھی نہیں، کیونکہ جس حالت میں تمہیں گزرنا نہیں چاہیے اس حالت میں تمہاری نظر بھی نہیں پڑنا چاہیے. نہیں، اب شیعہ اپنی پسند کے مولوی سے پوچھے، سنی بھائی اپنی پسند کے عالم سے پوچھیں. جب حیرت میں آئے حمزہ، ہم نظر نہیں ڈال سکتے، اور علی فرمایا لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی الا وانا والی. فرمایا تم نظر نہیں ڈال سکتے، میں اور علی اس مسجد میں بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں. میں نے نمونہ بتا دیا. باپ وہ ہے جو کعبے میں آ سکتا ہے، بیٹے وہ ہیں جو مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں. علی کعبے میں آئے کہ نہیں؟ اور رسول کہہ رہا ہے کہ میری مسجد میں علی بچے پیدا کر سکتا ہے. اگر تیرے بچوں کی طرح اس کے بچے پیدا ہوئے ہوتے تو رسول یہ کہتا؟ رسول تو نہیں کہہ رہا، وہی کہہ رہی ہے، وہی اجازت دیتی. تو پھر انسان کا بچہ بن، اس کے بچوں کو اپنے بچوں پہ قیاس نہ کر. خود کعبے میں آ سکتا ہے، اس کے بچے مسجد میں. بس جو اتنا طیب ہو تیسرا کلمہ اسی کا پڑھ لے. اور تم شیعوں کو تو نہیں ملا نا کوئی؟ کیا ملا ہے؟
تمہیں نہیں ملا اسی لیے تو تم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہا. اور نبی صاحب میری حیرت اسی بات پہ تھی، بندہ مسلمان کرتے ہو، اسلام پہ تمہیں بھروسہ نہیں جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھا لو، نماز پہ بھروسہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کرتے ہیں. اور عمل صالح کو میں پیغام تو میں نے دے دیا، اب بس نہ کروں. یہ ظالم تو چاہتا ہے نا کہ پڑھتے پڑھتے یہ ممبر سے گر جائے بس. بسم اللہ، آپ کی دعا سے، جن کا ذکر ہے ان کی عطا سے عمل صالح کو میں لے جاتا ہوں، یرفعہ، بلند کرتا ہوں. کیا ہوا؟ کس کو لے جاتا ہے خدا؟ نہیں، کلمہ طیبہ تو خود جاتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیب کلمے خود صعود کرتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور صالح عمل کو میں رفعت دیتا ہوں، یعنی میں اللہ اٹھا کے لے جاتا ہوں. تو ڈھونڈے اثر ترابی وہ عمل صالح جو اتنا خوش نصیب ہے، جسے بے دست و پازات خود اٹھا کے لے جاتی ہے. کون سا ہے وہ عمل صالح؟ نماز، روزہ، حج. نہ میری نہیں پکے گی نہ آپ کی. ہاں، قرآن کے وارثوں سے پوچھیں. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. سورہ کہف کی آخری آیت ہے، بالکل آخری. اللہ کہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میری رب سے ملاقات ہو جائے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل صالح کرے. تفسیر عیاشی، اس سے بڑی تفسیر ہی کوئی نہیں. 1100 سال سے زیادہ پرانی تفسیر مذہب اہل بیت کی. جی صاحب عبداللہ بن سنان سرکار صادق سے پوچھ رہے ہیں، مولا جلدی بتائیں وہ عمل صالح کیا ہے، تاکہ میں آج سے پکا کر لوں اس عمل کو، میں نے پھر رب سے ملنا ہے. ہو معرفت الائمت، فرمایا 12 اماموں کی معرفت عمل صالح. کرنل صاحب معرفت ائمہ ہے عمل صالح، اور آیت حضرت ترابی کہہ رہی ہے والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، لیکن عمل صالح کو میں خود لے جاتا ہوں.
اور جن کی معرفت کو وہ خود اٹھاتا ہے، اگر ان کے نام نماز میں آ جائیں طبیعت اور آپ کی نیت نے ساتھ دیا تو تمہاری طہارت پر بھی آیت پڑھوں گا. جو قرآن میں مجھے نہیں ملا وہ میں نے مانا ہی نہیں. ذات واجب کی قسم، جو قرآن میں نے پایا وہی عقیدہ اپنایا. ادھر والے تھکے تو نہیں؟ مگر پہلے ایک آیت پڑھ لوں. کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے، اور طیب کلمے میری بارگاہ میں شاد باش جیتے رہو. سعود کرتے ہیں. سورہ حج، کون سا سورہ؟ دہراتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. شاکر رضوی، آیت عام لوگوں کے حق میں ہے ہی نہیں. اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے ہاں ہے ہی کوئی نہیں. اس میں سرکار صادق فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمزہ، جعفر طیار، عبیدہ، سلمان فارسی، ابو ذر، عمار اور مقداد کے حق میں نازل ہوئی. جی کتنے بڑے بڑے نام ہیں. پہلے 3 نام رسول کے رشتہ داروں کے. حمزہ چچا رسول کا، جعفر طیار حیدر کرار کا بھائی، چچا زاد بھائی رسول کا، عبیدہ بھی چچا زاد بھائی رسول کا. یہ 3 رشتہ دار. اور صحابہ جتنے بڑے نام ہیں، کامل الایمان ہیں، وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں. آیت ان کے حق میں ہے. اب سنیں آیت کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ، عمل صالح کو وہ خود اٹھاتا ہے. یہ یاد رہے گا تو آیت زیادہ مزہ دے گی. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب مجھے یہ یاد نہ کرانا پڑے کہ عمل صالح کیا ہے، ورنہ جرمانہ لگا دوں گا. کیونکہ جو شاگرد سبق بھولے اسے سزا ملنی چاہیے. ہاں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید. خدا کی قسم نہ کہ صاحب بیماری کے باوجود میرا دل چاہتا ہے چھت پھٹ جائے میں اڑ جاؤں. اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے، یعنی یہ 7 بندے. مصداق سن لیے نا آپ نے. حمزہ، جعفر، عبیدہ بن حارث، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے. جاگنا قرآن ہے، کاظمی قرآن ہے، قرآن روایت نہیں آیت. فرمایا انہیں فرشتے جنت میں نہیں لے جائیں گے. ان اللہ یدخلو، انہیں اللہ خود جنت میں داخل کرے.
मौलवी साहब चूंकि मैं हूँ थोड़ा पढ़ा हुआ, तो कभी कभी रहनुमाई ले लिया करता हूँ अपने सामईन से भी। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना, अल्लाह कहता मैं खुद दाखिल करूंगा। मैं दाखिल करने के लिए हाथ चाहिए, या कोई हाथों वाला अल्लाह होगा या कोई अल्लाह के हाथ होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दो रोशनियां है ना मेरे सामने, बाहर वाले नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने रोशनी के आगे हाथ रख के देखा। राजी तो बैठे हो भाई, बाहर वालों, जीते रहो। या हाथों वाला अल्लाह होगा या अल्लाह के हाथ होंगे। दाखिल वो करेगा, अल्लाह कह रहा है मैं कर रहा हूं। हमजा को जन्नत में यदुल्ला ले जा रहा है जाफर रकवी, अल्लाह कह रहा है मैं। जाफर तैयार को जन्नत में हैदर कर्रार ले जा रहा है, अल्लाह कह रहा है मैंने दाखिल किया। और यही अपनी भोली कौम को समझाता फिरता हूं, मौलवी के चक्कर में ना हो। अली जो करे जली कहता है मैं करता हूं, तू अली से मांगे जा, वो समझेगा मुझसे मांगा जा रहा है। अल्लाह इरादे। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नत में जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और सिर्फ यही नहीं, युहल्लूना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुलुअन, उन्हें सोने के कंगन पहनाऊंगा। सिर्फ सोने के नहीं, लोलोअन, मोती के कंगन पहनाऊंगा। वलिबासुहुम फीहा हरीर, जन्नत के हरीर का लिबास होगा उनका। और अल्लाह कह रहा है दुनिया वालों जानते हो ये हमजा पर, जाफर पर, उबैदा पर, सलमान पर, अबूजर पर, मिक़दाद पर, अम्मार पर मेरा इतना लुत्फ़ो करम क्यों है? ज्यादा हला लियो। फरमाया इसलिए कि हुदू इला तय्यब मिनल कौल व हुदू इला सिरातिल हमीद, इन्हें एक तय्यब कौल की हिदायत मिल गई थी। अल्लाह अल्लाह वहुदू
الی صراط الحمید، اور ایسی صراط کی طرف انہیں ہدایت مل گئی تھی جس صراط کی حمد کی گئی ہے۔ اللہ جانے اثر ترابی وہ کیا صراط ہے، یا وہ کہتا ہے میری حمد کرو، یا اپنے آپ کو حمید و مجید کہتا ہے، یا صراط کو حمید کہتا ہے۔ اب میرا کلیجہ پھٹنے کو ہے جب میں نے تفاسیر اہل بیت سے پوچھا وہ صراط کون سی ہے جس کی حمد کر رہا ہے خدا؟ تیرے امام ششم نے جواب دیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ جس کی ولایت لائق حمد ہو، جاہل و بازاری ہو، تشہد بڑا ہے یا حمد بڑا ہے؟ جس کی ولایت حمد والی ہو، اللہ وہ علی کہاں ہوگا؟ جی آپ نے کہا وہ حبیبوں میں تھے، ان کی ولایت اقسام حمد پر نقوی صاحب سرکار صادق سے کسی نے پوچھا اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم میں کوئی ایک آدھ غیر بھی ہے، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ سارے اپنے ہیں، سارے حلالی ہیں، سارے موالی ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کے بعد تو کوئی اللہ نہیں جس سے وہ کہے اس کے صلوات پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا احمد وہ لفظوں میں یوں نہیں کہتا کہ صلوات بھیج، یوسنی علینا فی المحل الرفیع العالی، فرمایا وہ بلند و بالا آسمانوں میں بیٹھ کر ہم 14 کی مدح و ثنا کرتا ہے۔
مدح و ثنا میں میرے بیٹے فرق ہے، حمد اور شکر میں بھی فرق ہے، اور جو فرق حمد و شکر میں ہے وہی مدح و ثنا میں ہے۔ میں نے تمہیں 100 روپے دیے، عاقل یہ تیرا انعام، تم نے میری تعریف کی، یہ شکر ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غضنفر نے عاقل کو 100 روپے دیے، اس نے تعریف کر دی۔ دوسرے دن میں نے اسے دیا کچھ نہیں، یہ میری تعریف کر رہا ہے، یہ حمد ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، صلے میں تعریف کی جائے شکر، صلہ کوئی نہ ہو تعریف کیا جائے حمد۔ کائنات میں بڑے گھمنڈی ہو تم، الحمدللہ رب العالمین، بھئی یہی کہہ کے حمد کر رہے ہو تم، جھوٹ۔ تم کس قطار میں ہو؟ خدا کی حمد حقیقی آدم نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں دیکھوں کہ اللہ آدم کو کچھ نہ دیتا پھر حمد کرتا۔ یہ 14 ہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں تو ہمیں کچھ دے نہ دے۔ اپنے آپ سے کچھ لے کے اپنی تعریف ایسے ہی اور چلیے میں دوسری طرف سے آتا ہوں۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ میاں ایک طرف تو شرک کا کوڑا ہے تیرے ہاتھ میں، خبردار شرک نہیں کرنا، خبردار کسی کو میری بندگی میں شریک نہیں کرنا، تیری ساری تسبیح، سارا شکر، ساری حمد تو جا رہی ہے ان کے صحن میں، یہ کیا چکر ہے؟ آواز قدرت آئی غضنفر، وہ بات ایسی ہے جیسا کہ تو کسی سے کہے یا اپنے شاگردوں سے کہے یا اپنے ملازمین سے، خبردار میرے سامنے اگر کسی دوسرے کی تعریف کی چمڑی ادھیڑ لوں گا، زبان کھینچ لوں گا۔ لیکن تو دیکھے کہ تیرے ایک شاگرد یا کسی نوکر کے ہاتھ میں تیری تصویر ہے اور وہ کہہ رہا ہے آہا، اس کی بھی چمڑی ادھیڑ دو گے؟ نہیں مالک، یہاں تو میں خوشی محسوس کروں گا کہ میری تصویر کی تعریف کر رہا ہے، میرے عکس کی تعریف کر رہا ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، جاہل نہ بن، تجھے علی اور میں تقسیم شدہ کب سے نظر آئے۔ جو کہ ایک وعدہ کر بیٹھا تھا میں ممبر سے، اور ممبر کا وعدہ ممبر کا ہی ہوتا ہے کہ ایک آیت تمہارے لیے بھی پڑھوں گا، پڑھوں، اور اسی سے تمہیں پتہ بھی چلے گا کہ کلمہ طیبہ ہے تو طیب کتنا ہے، اور اگر کوئی خاندان شجرہ طیبہ ہے تو وہ کتنا طیب ہے، یا اس طیب کہنے کا مقصد الہی کیا ہے۔ میں چلو کل پڑھوں گا آیت۔ یہ رشوت ہے چونکہ آیت ان کے حق میں ہے نا۔ ہاں ہاں، میں پڑھتا ہوں حضور، سورہ زمر، اور سورہ زمر کو زمر اسی آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا دَاخِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو متقین ہیں ان کو
جنت کی طرف گروہ معزز کی صورت میں لایا جائے گا، ایک معزز ہجوم کی صورت میں، گروہ در گروہ۔ کن کو؟ اور اگر تمہیں میری پڑھی ہوئی مجالس یاد رہ جائیں تو بہت کچھ بچت بھی ہو جائے اور اگلی منزل کے لیے بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس پر میں نے مجالس بھی پڑھ دی اور بارہا بتایا بھی کہ متقین کون۔ کائنات میں ظہیر زیدی دوسرا کوئی فرقہ پیدا ہی نہ ہو سکا پوری کائنات میں کہ جو چھتوں پہ چڑھ کے، گلدستوں پہ کھڑے ہو کے، سبھی کر کھول کھول کے اپنے پیشوا کے بارے میں اعلان کر سکیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ ایک فرقے نہیں کہا اپنے امام کو امام المتقین۔ قدیری نیند آ رہی ہے تمہیں؟ خانوال تک سویا ہے یہ، لاہور سے خانوال تک اور پھر خانوال سے لاہور تک کار میں۔ میں نے پہلے خانوال مجلس پڑھی، پھر گامے شاہ پڑھی، اب آپ کے سامنے پھر پڑھ رہا ہوں۔ بس کسی کا ترجمہ سنو، سمیٹ لیا میں نے بیان۔ جو متقین ہیں، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ گروہوں کی صورت میں، لیکن عام گروہ نہیں، معزز گروہ، جیسے معزز مہمانوں کو لایا جاتا ہے۔ نبی صاحب آگے دیکھیے کتنے معزز لوگ ہیں یہ۔ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا السلام علیکم۔ اس کا ترجمہ شاہ کے رضوی میں جدید زبان میں کروں گا کیونکہ اسی میں زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے۔ فرمایا حتیٰ کہ جب وہ معزز مہمان، معزز ہجوم دروازہ جنت پہ آئے گا، خازنان جنت دروازے کھولیں گے، پھر انہیں گارڈ آف آنر پیش کریں گے۔ چلیے اگر یہ ترجمہ کسی کے بارے میں نہیں، وہ فرشتے انہیں سلامی دیں گے، اسی کو یوں کہہ لو، اس طرح کہہ لو، بات تو وہی بنتی ہے نا۔ سلامی دے کر کہیں گے کیا؟ طبتم فادخلوها داخلین، داخل ہو جاؤ کیونکہ آج تم طیب ہو گئے۔ تم طیب ہو گئے۔ میں بحث میں پڑ جاؤں رات ختم ہو جائے گی، میں ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ نقوی صاحب برزخ کیوں ہے؟ اللہ نہیں جانتا جنت کا حقدار کون ہے، جہنم کا کون ہے؟ یہ قبر میں دباؤ گاڑ کے رکھو پڑا رہے، کیوں؟ سورہ معارج، ایتمو کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون۔ فرمایا کیا ہر شخص کو یہ طمع ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، جس چیز سے ہم نے انہیں خلق کیا ہے یہ اسے خوب جانتے ہیں۔ نہیں اب بتاؤ کس سے خلق ہوا انسان؟ نطفے سے۔
اللہ فرماتا ہے ناپاک نطفے والا جنت میں جائے گا، طیب جنت میں۔ جی جی، اثر تو بھی اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ تم نطفے سے ہو، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور اسلام کے ڈھنڈورچیو، یا آج کے بعد معراج کے بھی منکر ہو جاؤ، ورنہ تیرا نبی تو زندگی میں شب معراج جنت کی سیر کر آیا، اگر نطفے سے ہوتا اندر نہ جا سکتا۔ تو زندگی میں، اسی لیے تو زندگی میں کوئی بشر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، لیکن تیرا رسول گیا، یہی تو دلیل ہے کہ نطفے سے نہیں۔ اور یہ برزخ ہے ہی اسی لیے، یہ برزخ لیبارٹری ہے توحید کی، جس میں تمہیں نطفے کی نجاست سے پاک کیا جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے مومن کہ برزخ میں رہ کے نطفے کی نجاست سے پاک ہو جائے گا، اور کتنا بد نصیب ہے الو کا پٹھا مقصر اور منکر خیبر شکن جو برزخ میں رہ کے بھی نطفے سے پاک نہیں ہو سکا۔ اس لیے فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم، سلامی ہے تمہیں، طب تم، اب تم طیب ہو گئے، اب تم نطفے والے نہیں رہے، فادخلوہا خالدین، داخل ہو جاؤ۔ نطفے سے پاک جب ہو جاؤ گے پھر تمہیں کہا جائے گا طیب۔ اور ان کے لیے تو دنیا میں کہہ رہا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ جیسا ہے، تو ادھر جا کے طیب بنے گا۔ 14 زمین پہ طیب ہیں، یا یہ آیت نکال ورنہ مان، نہ تیری طرح یہ پیدا ہوئے نہ ان کے بچے تیری طرح ہوئے۔ ان کی اولاد اسی طرح ہوئی جس طرح جنت میں تیری ہوگی۔ جی جی، یہ طرفین کی کتابوں میں نقوی صاحب موجود ہے حدیث، رسول سے پوچھا گیا جنت میں اولاد ہوگی؟ فرمایا اذا اشتہى المؤمن یکون الولد بلا حمل ولا عجل ولا مدت، اگر مومن چاہے گا اولاد ہو جائے گی، لیکن نہ حمل ہوگا، نہ عجل ہوگی، نہ مدت ہوگی، نہ آلودگی ہوگی، نہ کثافت ہوگی، جتنے بیٹے چاہے گا ہو جائیں گے۔ مومن وہاں چاہے گا تو ہو جائے گا، امیر المومنین یہاں چاہتے ہیں۔ جی مولا نے کہا جنت کے ہم ضامن ہیں
برتن کا سامان تم کر کے آنا. مولا نے اس لیے کہا ہوگا کہ یہ دنیا میں مقصر نہ بن جانا, ایسا نہ ہو برتن میں تمہیں حساب کتاب بھی ایسا ہو. بات سمجھ آئی ہے کہ مولا نے کہا جنت. ہاں میں آپ کو پیغام پہنچا دیتا ہوں. تم کر کے آنا. نبی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے مولا کے اس فرمان کی آج سمجھ آئی کہ مولا نے یہ کیوں کہا تھا کہ آخرت میں ہم ضامن ہیں تمہارے, برزخ کا سامان تم کر لینا. یعنی اتنے کچھ بن کے آنا کہ برزخ میں نطفے کی آلودگی سے پاک ہو سکو. دور دور سے بہاولپور کے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے, ملتان کے جنہوں نے ابھی نعرہ لگایا, کوہاٹ سے آئے. مشہور عالم شخصیت جسٹس کیانی کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ جسٹس کیانی کے پوتے ہیں. ہاں, اور یہ 4-5 لوگ آپ کا اشارہ سننے آئے کوہاٹ سے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ برزخ میں اتنا کر لینا کہ نطفے کی نجاست سے پاک ہو سکو. کیونکہ اگر ناپاک رہے تو ناپاکی کو عربی میں کہتے ہیں رجس. یہ روحانیت ہے اس اشرے کی. اب یہ فرانس سے چھٹیاں کر کے آیا اشارہ سننے. سر اٹھاؤ, بس ختم ہوگی بات. فرمایا رجس ہمارے قریب آ نہیں سکتا جب ہمارے قریب ہی نہیں آ سکو گے. تو ہم تمہیں پنجائے قضا سے چھڑائیں گے کیسے؟ کم از کم اپنے آپ کو پاک تو کر لینا. مولا کس طرح نجاست کو دھوئیں؟ فرما انما الریب والشک رجس, سب سے بڑا رجس ہی شک ہے. شک سب سے بڑی نجاست اور رجس ہے, بس وہ نہ کرنا ورنہ پاک نہیں ہو سکو گے.
اور مولا گناہ وہ بھی تو نجس ہیں، کہاں ہے مگر جاہل نہ بن، ہمارے کرم کو داغدار نہ کر، گناہوں کو تو توبہ کا پانی دھو لیتا ہے۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ طیب جعفر نقوی وہ ہوتا ہے جہاں نطفے کی نجاست نہ ہو، اسے طیب کہتے ہیں۔ اب ان کی طہارت شاکر رضوی اور ان کے طیب ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ کو میں یہی تمہیں جتنے کا چیک کہو لکھ کے دیتا ہوں، 10 لاکھ 20 لاکھ 40 50 جتنا ساری جائیداد دیتا ہوں، چلو تو میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ جیسا ہوں۔ یار ساری جائیداد مل رہی ہے تمہیں مفت میں، نہیں کر سکتے؟ تو پھر یہ جسارت کہاں سے آئی کہ لا الہ الا اللہ جن جیسا ہے؟ جب تم لا الہ الا اللہ جیسے نہیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ ترقی کرے تو ان جیسا بنتا ہے۔ تو پھر ان جیسا ہونے کی جسارت نہ کرنا، ورنہ اور کوئی نقصان ہو یا نہ ہو برزخ میں پاک نہیں ہو سکو گے۔ نقوی صاحب یہی تو وجہ ہے، بس بات تو ختم ہو گئی، وہ بات سے بات نکل آتی ہے۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ 14 بڑے خوفناک کریم ہیں، اسی لیے اس نے ازل سے رجس کو ان کے قریب ہی نہیں آنے دیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ دشمن بھی آ کے علی کے پاؤں پہ قیامت کے دن گر پڑا تو وہ کریم ہے، کہے گا اچھا معاف کیا۔ لیکن اللہ قریب ہی جب نہیں آنے دے گا، سوال ہی جب نہیں کر سکے گا تو عطا کیا ہوگی؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جی میں دیکھ رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے پڑھ لیا، مولا کے حسن عطا سے پڑھ لیا، نہ میں بخدا ممبر کی قسم بیٹھنے سے پہلے 10 منٹ پڑھنے کی توقع بھی نہیں تھی مجھے، جو کچھ میں محسوس کر رہا تھا۔ تو یہ میرا تو سب کچھ انہی عباس کے علم کی قسم کبھی رٹ کے نہیں بیٹھا۔ اس آیت کا انتخاب بھی پہلے دن پرسوں یہاں آنے کے بعد ہوا،
किस आयत पे बोलना है, बस वो पढ़वाते चले जाते हैं और मैं आपको सुनाता चला जाता हूँ। और आप जानते हो रोजाना ही आपसे पूछता हूँ कि लुत्फ आया, वो अपने लिए नहीं पूछता, सिर्फ इस एहसास को उजागर करने के लिए पूछता हूँ कि आपको बता सकूं कि मेराज मवद्दत में फसील अर्श को क्यों न छू लो, पढ़ने वाला इल्म के दरिया क्यों न बहा दे, जब तक आंखें नम नहीं होती मजलिस की वारिस बीबी राजी नहीं होती। अल अज़मतु लिल्लाह। बस मैं तवील और अरीज़ मसाइब पढ़ने की कैफियत में भी नहीं हूँ। एक जुमला, ज्यादा किया तो 2 जुमले तुम्हारे तसव्वुर से पहले मिंबर छोड़ने लगा हूँ, और ये भी सिर्फ उस बीबी की खुशनुदी के लिए कि जो अल्लाह जाने कितनी देर से इंतजार में है, क्योंकि कलम तैयबा और शजर तैयबा की हकीकत को जिस कदर अली की बेटी जानती है वो मैं क्या बता सकता हूँ, या दुनिया भर के उलमा मिल के क्या बता सकते हैं। उसको तो यही इंतजार है कि कब बताएगा गज़नफर कि उम्मत ने इस शजर की शाखें काटी तो किस तरह काटी। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। इस बेदर्दी से काटी जिसने शियों को कयामत तक रुलाया, लेकिन तुम्हें पानी रुलाया, किसी को लहू रुलाया। तुम्हारा 12वां इमाम आज भी पर्दा गैब में खून रोता है। ज़ात वाजिब की कसम, ज़ियारत नाहिया में इमाम खुद फरमाते हैं, लान दो बन्ना लका सबाहन व मसान वला अबकयन्ना लका बदल दुमुए ज़मान। ऐ जद मज़लूम, सुबह शाम आपका नोहा पढ़ता हूँ। दुनिया पानी से रोती है, मैं खून से रोता हूँ। सज्जाद 40 बरस रोया, कतरों से नहीं पर नालों से रोया। ज़ात वाजिब की कसम, परनाले जब कभी छत पे बैठ के रोते थे अपने मजलूम बाबा को, परनाले बह जाते थे जैसे बारिश का पानी। इंसान की सोच काम ही नहीं करती। आखिर कितना लहू होता है एक बदन में, आता कहां से होगा। बहुत कोशिशें की गई रोकने की। एक दिन इब्ने मुनज़िर ने कहा भी, अपने ऊपर रहम नहीं खाते हो न खाओ, अपने बाप के शियों पे तो रहम करो, थोड़ा रोया करो। फगारा उछला। फरमाया इब्ने मुनज़िर, याकूब का एक यूसुफ, और वो भी मरा नहीं जिंदा था। एक मंजिल के फासले पे मौजूद था। रोते रोते कमर में खम आ गया, आंखों की बिनाई जाती रही, और मेरे 18 फख्र यूसुफ मेरे सामने खाक और खून में एरियां रगड़ के सहराए करबला में खो गए और कयामत तक वापस भी नहीं आएंगे। मैं ना रहूं? अपनी तरफ से इब्ने मुनज़िर ने दलील दी, मौला ये हादसा आपके लिए कोई नई बात थोड़ी है, कत्ल होना तो आपके खानदान की आदत है। अब तुम्हारा पता नहीं तुम क्या समझोगे। पहले बैठ के रो रहा था इमाम, फिर खड़े होकर मुंह पे मातम किया। इब्ने मुनज़िर हैरान होकर कहते, मौला मैंने कोई गुस्ताखी की? फरमाया फिर कहो क्या कहा? मौला मैंने कहा तो यही है कि कत्ल होना तुम्हारे खानदान की आदत है। रो के कहा, या इब्ने मुनज़िर इन्नल क़त्ल लना आदतुन वलाकिन्न नहब लैसा लना बिआदतिन। कत्ल होना हमारी आदत है, चादरें लुटवाना हमारी आदत नहीं, उल्टे हाथ बंधवा के बाजारों में जाना हमारी आदत नहीं, शराबी के दरबार में जाना हमारी आदत नहीं।
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانی مجلس کے مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولی ربیانی قبول فرما، جو مومنین بے اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی، جو بے گناہ قید ہیں رہایت فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ، خصوصاً آقا مجاہد عباس کو بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ، صحت عاجلہ کلیہ برحمت فرما، علامہ طالب جوہری کو صحت کاملہ عطا فرما، عزیزم شوکت رضا کو شفاء عاجلہ عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، تنظیم حسین نقوی صاحب کی شرعی مقاصد کو غایت المرام تک پہنچا، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔